آیت نمبر 23 اینڈ 24 کی طرف. وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم فی ریبن کسی شک میں مما اس سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدینا اپنے بندے پر فَأْتُوا بس لے آؤ بِسُورَةٍ کوئی صورت من مثلہ اس جیسے وَادْعُوا اور بلا لو شہداءکم اپنے گواہوں کو من دونی سوائے اللہ کے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. یہ جی خاص طور پر اثبات رسالت کے حوالے سے ہے اور اس کے ساتھ ہی نمبر 24 بھی ہمارے آ فَإِن پھر اگر لم نہ تفعلوا تم نے کیا ولن اور ہرگز نہیں. یہ جو ہے آپ کو اسلوب بہت اچھے سے آیت میں سمجھیے گا جو میں انشاءاللہ سمجھاؤں گی. ولن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے فاتقوا پس ڈرو النار اس آگ سے التی وہ جو وقودها ایندھن ہے اس کا الناس انسان والحجارت اور پتھر اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے. اگر تمہیں اس قرآن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اور اس کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم اپنے شک میں سچے ہو. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور یقین جانو کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب جو ہے دیکھیے شہداء اس کی ایکسپلینیشن دیکھیے. وہ جو حاضر ہوتا ہے گواہ ہوتا ہے یہ مددگار ہوتا ہے. یہ شاہد ان کی جمع ہے. گواہ بھی شاہد اس لیے اس کو کہا جاتا ہے گواہ کو اس کا عدالت میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں شہداء سے مراد یا تو عام لوگ ہیں یا کافروں کے بت مراد ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ قیامت کے روز وہ ان کے لیے گواہی دیں گے. وقودها اس کا ایندھن آگ جلانے کا ایندھن کی بات کی گئی ہے. پھر اس کا وقودها کو ہم نے الحجارہ کہتے ہیں. یہاں پر مراد گندک کے سیاہ اور بڑے اور بدبو پتھر جن کی آگ بہت تیز ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رکھے. اللہم اغفرنا من النار. اعدت کی گئی ہے یعنی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب ان آیات کا رب دیکھیے کہ گزشتہ جتنی آیات ہم پڑھ کے آج ان میں عبادت تھی اس کی بات ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں معرفت خداوندی کے طریقے بتائے گئے اور پھر سو دلائل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود اور کی توحید ثابت اور شرک کو باطل کیا. اب یہ جو آیات ہیں ان میں نبوت کے دلائل کا بیان ہے تاکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جو ہے معرفت حاصل اس کے بارے میں جان سکیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ اور افضل معجزے کو بیان کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں منکرین کو کوئی شبہ باقی نہ رہے. قرآن کریم آپ سب سامنے ہے 23 سال عرصے میں نازل کیا گیا اور قرآن کریم وقتاً فوقتاً ضرورت اور واقعات کے لحاظ سے نازل ہوتا رہا. یہی مشرکین کے شک و شبہ کا سبب تھا. یہ ریزن تھی جو ان کو ڈاؤٹ میں مبتلا کرتی.
اب ان کا گمان تھا کہ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ ایک دم پورے کا پورا نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تدریج، آہستگی سے جو ہے وہ بیان کرنا، سلولی گریجولی جو ہے کوئی کلام کا ہونا، مطلب تدریج تو انسانوں کے کلام میں ہوتی ہے، جیسے شاعر ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی سی پوئٹری کرتے ہیں، خطیب ہیں وہ بھی موقع اور ضرورت کے لحاظ سے خطبہ دیتا ہے، شاعر بھی موقع اور ضرورت کے لحاظ سے شعر لکھتے ہیں، اور اگر دونوں کو دیکھا جائے تو شاعر ہو یا خطیب ہو، دونوں ہی موقع اور ضرورت کے لحاظ سے شعر کہتے ہیں، اپنے خطبے لکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے چیلنج کیا ہے، اگر تم اس کلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھتے بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اہل زبان ہو، اور تم تو ہر مجلس اور ہر میلہ میں جہاں اہل سخن موجود ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں اپنے اشعار اپنے کلام کو سناتے اور زبان دانی میں مہارت رکھتے ہو اور مہارت دکھاتے بھی ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قسم کے کسی مجمع میں کبھی تشریف بھی نہیں لے گئے، لہٰذا ایسا کلام پیش کرنے میں تمہیں بھی قدرت ہونی چاہیے، یو شوڈ ہیو دا پاور کہ آپ ایسا کلام منظر عام پہ لے کر آئیں۔ تم سب مل کر پورا قرآن نہیں تو کم از کم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام میں اپنی مدد کے لیے سارے جہان سے اپنے حمایتی اور مددگار بھی جمع کر لو، اور اپنے ان معبودوں سے بھی مدد لے لو جن کو تم ہر طرح کا حاجت روا سمجھ کر ان کو پوجتے ہو۔ اگر پھر بھی تم سے ایک صورت کے برابر کلام نہ بن سکا، اور آگے سنیں، تم سے ایک صورت کے برابر کلام نہ بن سکا اور تم ہرگز بنا نہیں سکو گے، تو یقین کر لو کہ یہ اس ذات واحد اور قادر مطلق کا کلام ہے جو تمام لوگوں اور تمام باطل معبودوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسی صورت میں قادر مطلب کا مقابلہ کرنا اور اس کے کلام کو جھٹلانا جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے، اور جہنم کی آگ یہاں کی آگ سے سخت اور تیز ہے۔ اب کیا کہا گیا کہ اس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لہذا اب تم اس آگ سے بچنے کی تدبیر کرو اور اس کلام پر سچے دل سے ایمان لے آؤ۔ اور آگے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ مخالفین کی بے بسی رہی۔ قرآن کریم نے اس چیلنج کو ایک بار نہیں بار بار کیا ہے، اور ساتھ میں پریڈکشن بھی کی ہے کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں، صرف چیلنج ہی نہیں کیا، ایٹ دا سیم مومنٹ وہاں پہ کیا یہ بھی پریڈکشن کی گئی ہے، یہ بھی پے کی گئی ہے کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہمیں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ارشاد بھی ملتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ چاہیں کہ وہ اس جیسا قرآن بنائیں تو بھی ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ Same like this in سورہ ہود آیہ نمبر 13، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود اس پیغمبر نے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی 10 سورتیں بنا لاؤ، میک ایٹ لیسٹ 10 سورس۔ پھر سورہ یونس آیہ نمبر 38، کیا یہ لوگ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہر شخص کو اپنی مدد کے لیے بلا کر اس جیسی صرف ایک صورت ہی بناؤ تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو، میک ایٹ لیسٹ 1 سورہ، پہلے بات کی 10 کی، اب ایک پہ بھی آ گئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جنوں کو بھی ملا لو، لگتا ہے تم لوگوں کو یو آر ناٹ کیپیبل آف دس، تو آپ جنوں کو بھی ساتھ لے آؤ کہ شاید ان کے اندر اس لیول کی انرجی ہے، یہ نہ ہو کہ انسان پہ حجت تمام نہ ہو کہ جی شاید جن ملتے تو کوئی ہمیں ہیلپ مل جاتی۔
اب جن لوگوں کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی زبان دانی اور اپنی فصاحت پر ناز تھا، اور جو غیر عرب قوموں کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے، وہ در حقیقت اس چیلنج کے جواب سے کیا تھے؟ عاجز تھے، بے بس تھے، لہٰذا وہ نہ تو پورا قرآن بنا سکے، نہ 10 صورتیں، بلکہ وہ تو اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی نہ بنا سکے، اور قرآن کریم کی یہ پریڈکشن سچ ثابت ہوئی کہ یہ سب لوگ جمع ہو کر بھی اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ آج تک نہ تو کوئی اس کے جواب میں کوئی پیش کرنے کی جرت کر سکا، اور نہ قیامت تک کسی سے ایسا کچھ ہو سکے گا، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بے مثل ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ یہ ٹاسک کوئی بھی نہیں کر سکتا، امپاسبل۔ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے ایسا خوبصورت کلام دے دینا۔ اس میں شاعروں کے کلام کی طرح لا یعنی اور فضول باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت کا مظہر ہے۔ کلام کی ترتیب دیکھیں، الفاظ کی بندش دیکھیں، عبارت کی روانی دیکھیں، معنی جتنے بھی میننگز ہیں ان کی نورانیت کو ذرا چیک کریں، مضمون کی جتنے بھی مضامین پیش کیے گئے ان کی پاکیزگی واقعات میں تسلسل بے مثل ہے۔ اس کا کسی مضمون کو دہرانا کس قدر لطیف اور سرور کی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ اس کو بار بار پڑھنے سے دل نہیں اکتاتا، بیزار نہیں ہوتا، بلکہ ہر دفعہ نیا سرور، نیا مزہ اور نئے مضامین ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کلام الہی کا ہی خاصہ ہے، کسی انسان کے کلام میں یہ بات کہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔